اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ نساء کی انشاءاللہ 2 آیات کریں گے اور بہت اہم آیات، اور ان کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ جاننا ضروری ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے میراث کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دور جاہلیت میں میراث کا کیا طریقہ تھا۔ تو دور جاہلیت میں ایک تو میراث کی تقسیم حلیف ہونے کی بنیاد پہ کی جاتی تھی کہ دوستی ہوتی تھی آپس میں، دوستی بھی ایسی کہ میری جان تیری جان اور تیرا میرا خون تیرا خون حصہ کر کے، اور پھر یہ کہ جب مر گئے تو پھر جائیداد اس کی طرف چل جاتی تھی، اور ایک یعنی حلیف کی بنیاد پہ ہوتی تھی تقسیم۔ دوسری متبنہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور مرنے کے بعد ساری جائیداد جو ہے وہ اس کو مل جاتی تھی، اور اس کے علاوہ پھر وراثت کا مال جو ہے وہ اولاد کو جاتا تھا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا، یا پھر کسی کا قبیلہ کا تعلق قائم ہوتا تھا اس کا تھا، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا، بیوی کو نہیں ملتا تھا، عورتوں کا وراثت میں حصہ ہی نہیں تھا۔ ان کی لاجک عجیب تھی، وہ کہتی کہ جو تلوار سے مقابلہ کر سکے اور جو نیزہ اٹھا سکے، گھوڑے پر سواری کر سکے، وہ جو ہے اس کو مال وراثت جو ملے گا، جو دشمن کا مقابلہ کر سکے، مالی غنیمت لوٹ سکے تو اس کو ملے گا۔ تو اسلام نے ان طریقوں کو ختم کیا، اور اسلام نے اللہ تعالی نے ہر ایک کے حصے جو ہیں وہ خود مقرر کیے پورے انصاف کے ساتھ، اور اب کسی کو بھی اس پہ کوئی بھی کمی بیشی کرنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ اسلام اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اس نے پہلے پچھلے سارے ظلم جو ہے ختم کر دیے، اور پھر اللہ تعالی نے سب کے حصے مقرر کیے اور ذہنوں کو تیار کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، اور پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور مال جو چھوڑ جائے، چاہے آدمی چھوڑے چاہے عورت چھوڑے، ان کا حصہ عورتوں اور آدمی دونوں کا بنتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سب کے حصے ہوں گے۔ صرف بڑی چیزوں میں نہیں، قلّ منہ وکثر، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی حصے جو ہیں اس کے بھی کیے جائیں گے۔ اور اسلام میں وراثت کے کچھ اصول ہیں، اس میں جیسے نماز ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے نا، اس طرح علم الفرائض جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے، اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جو اس علم کو جانیں۔ اسلام نے میراث کا قانون جو ہے وہ دیا، اور اس میں وراثت کی بنیادیں جو ہیں وہ علماء نے مقرر کی، 3 بنیادیں ہیں۔ قرابت کی وجہ سے وراثت ہوتی ہے، اور پھر ضرورت بھی ذہن میں رکھ کے، اور تقسیم دولت، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ تقسیم کی ہے اس میں سے علماء نے دیکھا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کا خیال کیا گیا کہ سب سے پہلے کون کس کا کتنا اور کیوں وارث ہوگا، قرابت کا دھیان رکھا جائے گا، اور دوسری رکھا گیا ان جو بھی حصے ہوئے، اور اس میں ایک اور چیز علماء نے دیکھا کہ ضرورت کا بھی دیکھا گیا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، یعنی اولاد کا حصہ زیادہ ہے کیونکہ وہ خالی ہوتی ہے، خالی ہاتھ ہوتی ہے، اور ماں باپ جو زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، جمع کر چکے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کم ہے، اور لڑکے کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کا حصہ زیادہ ہے، اور عورت کو بھائی کے مقابلے میں کم دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں کم ہے۔ تو یہ سب، اور پھر تقسیم دولت بھی اس کا بھی دھیان رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی حصے مقرر کیے تاکہ دولت ایک جگہ جمع نہ رہے۔ دولت ایک معاشرے میں وہ کردار ادا کرتی ہے جسم میں خون کرتا ہے، اگر جسم میں خون ایک جگہ جم جاتا ہے تو ہلاکت ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو یہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے وراثت کے جو اللہ تعالیٰ نے اصول جو ہے بتائے ہیں۔ تو وراثت تقسیم ہوتی ہے نسب کی بنا پر، نسب میں ماں باپ، اولاد اور یہ سب آ جاتے ہیں، حواشی میں بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، اور پھر نکاح کے وجہ سے بھی، یعنی کسی عورت کے ساتھ عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میاں بیوی بن گئے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پھر ولا کا بھی ایک تعلق ہے جو اب تو نہیں، لیکن کیونکہ اب غلام نہیں ہے، لیکن ولا کے متعلق آتا ہے کہ غلام اگر فوت ہو جاتا ہے، ایک شخص اگر غلام کو آزاد کرتا ہے
تو آزادی کی وجہ سے چونکہ وہ آزاد کرتا ہے اپنے غلام کو، تو ایک رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کو ولا کا رشتہ کہتے ہیں۔ تو پھر اگر غلام فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وراثت جو ہے اس کے مالک کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا زیادہ کرپشن ہوتا ہے کہ اس نے اسے غلامی سے نجات دی ہے۔ تو آئیے ہم آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم آیات ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی کوئی نیکی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر وہ وراثت تقسیم میں کچھ غلط کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی مول لیتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو